بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. میں اشرف علی بلوچ اور میرے ساتھ ڈاکٹر زاہدہ پٹھان صاحبہ. تو آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہم اس پہ آپ لوگوں سے بات کریں گے. ان میں سے سب سے پہلے ٹاپک یہ ہے کہ ہمارا کہ سروائیول جو کینسر کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ کیمپین چل رہی ہے, اس کے حوالے سے میں نے ڈاکٹر زاہدہ سے ٹائم لیا ہے. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ میڈم ڈاکٹر زاہدہ, آج کل جو زیادہ تر یہ ہمارے پاس بچیوں کو ویکسینیشن کی جا رہی ہے اسکولز میں اکثر کر کے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گی اور ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کے فائدے بھی ہیں یا نقصانات بھی ہیں؟ بہت زیادہ میں نے ریسرچ بھی کی ہے. آج کل جو وہ دبئی میں بھی یوز کر رہے ہیں, ترکی میں بھی, اور دیگر ممالک بھی ہیں جہاں پہ جو ہے اس ویکسین کو بہت ہی زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان اپنے شہر خیرپور اور سندھ میں بھی اس کا بڑا ہی جو ہے وہ رجحان چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. سر یہ کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے. بیسکلی کبھی بھی کوئی چیز دبئی غلط پروموٹ نہیں کرتا, یا پورے آل دی اوور میں جو کہ کیمپین چل رہی ہے سروائیکل کینسر, ایک بیسکلی وہ کینسر ہے جو کہ پہلے اویئرنیس ہمیں نہیں دی جاتی تھی, نہ ہمارے ٹائم پہ تھا, تو ہم لوگ بھی ویکسین کروا لیتے. ہمارے ایریاز میں کیا ہوتا ہے, بیسکلی سندھ ہو گیا یا کوئی بھی ایسا ایریا, وہاں پہ اویئرنیس بہت کم پرووائڈ کی جاتی ہے, خاص طور پر رورل ایریا میں جو کہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں. اور یہ آپ ایسے سمجھے کہ یہ کینسر اگر چھوٹی عمر میں بچوں کو جو ویکسین لگ رہی ہے لڑکیوں کو 9 to 14 ایئر تک, تو وہ بہت بیسٹ ٹائم ہے, اور بہت اچھا ہے کہ ہر جگہ پہ اس کیمپین کو پروموٹ کیا جائے اور انجیکشن لگوایا جائے. جیسے ہمارے پاس آپ دیکھتے ہوں گے ٹک ٹاک ہو گئی, سوشل میڈیا ہو گئی, یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایک دم ان ہوتی ہے اور سب اس کو ٹرینڈ بنا دیتے ہیں, کوئی بھی گانا یا کچھ بھی ایک دم بنا کسی نالج کے اس کے پیچھے بھاگنے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. تو جو بیسٹ کیمپین چل رہی ہے, جو آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, آپ کو سیف سیکیور رکھ رہی ہے, ہم کیوں نہ اس کی طرف جاتے ہیں. ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو جو 9 سے 14 سال کی عمر تک ہیں ان کو یہ ویکسین کروائیں. اور یہ ہر جتنی بھی مائیں ہیں ان سے, ان کے فادر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ ویکسین ضرور کروائیں اپنے بچیوں کو سیو رکھنے کے لیے. تھینک یو. اچھا ٹھیک. تو ہمارے جو ہے زبردست میڈم زاہدہ نے ہمیں جواب دیا کہ یہ جو بچیاں ہیں 9 سے 14 سال کی عمر کی جو بچیاں ہیں ان کو یہ ویکسین ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کووڈ کا پہلے اسٹارٹ اپ ہوا تھا. تو اچھا, اس سے ایک اور میرا سوال ہے میم آپ سے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں کیا؟ آج کل دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, پتہ نہیں فیک ہے یا سچ ہے, میں نے ریئل تو نہیں دیکھا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کا کوئی نقصان, کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ تو یہ بھی بتائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے. سر جہاں تک میری نالج میں ہے کہ دیکھیں, نقصان کا تو ابھی تک ہم نے نہیں سنا. یہ کیمپین جو چل رہی ہے اور جو ویکسین لگ رہی ہے وہ آپ کو سیف اور سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے باڈی کے اندر. دوسرا یہ کہ سر دیکھیں, نقصانات تو لوگ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں, اس کے بھی بہت سارے ہیں. کوئی بھی پلیٹ فارم جس کی ہمیں نالج نہیں ہوتی, نقصانات تو وہاں پر بھی ہیں. لیکن بات کی جائے یہ ویکسینیشن کی, جو اپنی بچیوں کو آپ سیف رکھ سکتے ہیں, ہم اس کی طرف سے جا سکتے ہیں. ہم پیرنٹس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ کیمپین چلانی چاہیے رورل ایریا میں جہاں پہ عورتوں کو بالکل اویئرنیس نہیں ہے, چاہے وہ سندھی ہو, پشتو ہو, پنجابی ہو, اردو اسپیکنگ ہو, کوئی بھی لینگویج سے جن کا تعلق ہے, جن کو نہیں پتا اس کیمپین کے بارے میں, ان کو یہ اویئرنیس پرووائڈ کی جائے ہر لینگویج کے لوگوں کو, تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی بچیوں کو یہ ویکسین کروائیں. کیونکہ یہ آنے والے مستقبل کے لیے سیو ہے, میل کے لیے بھی سیو ہے اور وومن کے لیے بھی. جی یہ میم ابھی تقریباً جو ہے اسٹارٹ ہوا ہے, اب پورے پاکستان میں جو ہے جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے اور لگائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے, آپ سے میرا ایک اور بھی مزید سوال ہے کہ دیہاتی جو علاقے ہیں وہاں کی جو لیڈیز ہے وہ اس سے کترا رہی ہے, مطلب کہ اپنے بچیوں کو اسکول کی جانب نہیں بھیج رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بطور سر ماہر نفسیات, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں ایسا ماہر نفسیات یہ کہوں گی کہ ان کو اویئرنیس پرووائڈ کریں. ان کو پتا نہیں ہے اس چیز کے بارے میں, ان کو اس کے نیگیٹو تھاٹس لوگ بتا رہے ہوں گے, ویڈیوز چل جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اس انجیکشن کو لگانے سے یہ ہے. ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اپنی گورنمنٹ کا کہ وہ اتنا انیشیٹ کر رہی ہے, اور اپنے تمام میڈیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو, کیمپین کو, ہمارے سول ایجنسی, ہر بندہ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک کام کر رہا ہے.
کیونکہ پہلے ٹائم میں جو آپ پرانے دور میں چلے جائیں وہاں پر کبھی کوئی ایسی اویئرنیس نہیں تھی, نہ آپ کی مدر کو کبھی کچھ ایسا پتا ہوگا نہ ہم لوگوں کو. ڈیورنگ جب ہم اسکولس میں تھے ہمیں بھی کبھی ایسی ویکسین کا نہیں پتا تھا. اگر ہمیں پتا ہوتا اور اس ٹائم پہ یہ ہوتا, انیشیٹ کوئی ہمارے لیے کرتا سوچتا, تو ہم بھی یہ ویکسین ضرور لگواتے. لیکن ابھی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے 2025-26 تو جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے, اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اتنا کوئی سوچ رہا ہے. ویکسین بنی ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا مقصد ہے نا, تبھی تو اتنی زیادہ دیکھیں کیمپین چل رہی ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحبہ, میرا ایک اور مزید سوال ہے. ایک ماہر نفسیات آپ ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بچوں سے, بچیوں سے, لوگوں سے ڈیلی بیسس پہ تعلقات ہیں, ڈفرینٹ کیسز کو آپ فیس کرتی ہیں, تو آپ جو ہے آپ نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے, تو بطور ایز نفسیات ماہر آپ جو ہے کوئی ایسا میسج دینا چاہیں جس کے تھرو آج کل کی جو مائیں ہیں اپنی بچیوں کو جیسے کہ وہ نہیں بھیج رہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ گاؤں کے دیہات کے جو علاقے کی خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ آپ نہیں جائیں, اسے نقصانات ہیں. تو آپ نے بتایا کہ جو چیز بنی ہے وہ ان کے فائدے کے لیے بنی ہے, جیسے پولیو ویکسین تھی یا کووڈ کی جو ویکسین تھی وہ بھی ہمارے لیے فائدے مند تھی. تو آپ جو ہے بطور ایز اے نفسیات آپ کیا کہنا چاہو گی اس پہ, اور یہ کیا میسج دینا چاہو گی ہمارے جتنی بھی مائیں ہیں اور جتنی بھی بچیاں ہیں؟ بہت شکریہ سر, آپ نے سوال کیا. بطور ماہر نفسیات میں ایک میسج دینا چاہوں گی جو کہ میرا پبلک میسج ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کریں اور اپنی بچوں کو ویکسین لگوائیں. یہ ان کے آنے والے فیوچر کے لیے بہت سیکیور ہے. اور اگر کوئی بھی ایسی بات جو کہ روٹیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کو, اس پہ آپ اوائڈ کریں. ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی ہیلتھ کے لیے, جو ان کے انٹرنلی ہیلتھ کے لیے جو سیکیور ویکسین ہے اس پہ توجہ دیں, اور اپنی 9 سے لے کے, پھر میں اگین وہی بات کروں گی, 9 سے لے کے 14 سال کی بچوں کو یہ ویکسین ضرور لگائیں. اور اس کا کوئی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک اویئرنیس ہے کہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ جائیں گے ویکسین کروائیں گے تو بہت اچھا ہے, یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے آنے والے مستقبل کے لیے بھی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم. میڈم زاہدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ڈاکٹر نفسیات جو ہے ماہر نفسیات ہیں جو الگ الگ شعبوں میں اپنا جو ہے کام کر رہی ہے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. تو اسپیشلی انہوں نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا, اپنا قیمتی ٹائم میں سے انہوں نے اپنا ٹائم نکالا, تو بہت ہی بڑا شکریہ میم آپ کا. اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے کسی سیشن پہ کسی ٹاپک پر بات کریں گے. تو اب تک جو ہے ہم اس اپنے پروگرام کو یہاں پہ اینڈ کریں گے. اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ جو آج کا لیکچر تھا, یہ جو آج کا سیشن تھا ہمارا, یہ جو آج کا انٹرویو تھا, یہ انسان دوست آرگنائزیشن کی جانب سے تھا. ایک NGO ہے جو خواتین کے لیے, مردوں کے لیے, بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں, اس پیج کو بھی. فیس بک پر بھی ہمارا یہ پیج موجود ہے, وہاں پہ یہ جو انٹرویو ہے وہاں پہ بھی ہم رکھیں گے, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو. اور اس کو آپ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ہیں یا دیکھنے والی جو ہماری خواتین مائیں بہنیں ہیں ان کو اویئرنیس ملے, تاکہ وہ اپنی بچیوں کو اس ویکسین سے فائدہ ہو, اور اپنی بچیوں کو یہ ویکسین ضرور آپ کروائیں, اس کا کوئی بھی جو ہے نقصان نہیں ہے. تو اب تک ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن کے ساتھ آپ لوگوں سے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.